الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الحمدللہ کل ہم نے شرک کے نقصانات اور توحید کے فوائد پہ مختصر روشنی ڈالی تھی. اب بات یہ ہے کہ ہم جو اتنا کہتے ہیں کہ پوری دنیا پیدا ہی توحید کے نام پہ ہوئی ہے، توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر آخر توحید چیز کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، آیا توحید کا لفظ قرآن و حدیث میں ثابت بھی ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج انشاءاللہ اس موضوع میں زیر بحث ہیں. سب سے پہلے توحید پہ اگر غور کی جائے تو توحید مصدر ہے، اور عربی میں مصدر ماں کو یعنی ماں کے درجے کا جو ہوتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں، جس سے افعال نکالے جاتے ہیں. تو مصدر کا مطلب یہ کہ توحید مصدر ہے، اور اس کا فعل یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ کتاب و سنت میں اس کا لفظ ہمیں باقاعدہ ملتا ہے. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات ہر وقت توحید کہتے ہیں. تو کئی دفعہ جو زیادہ بابوں کو ماننے والے یا پیروں فقیروں کے دروں پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو پھر سخت بری لگتی ہے. کیوں کہ یہ جو ہے چیز ہی ایسی ہے کہ توحید چیز ہی ایسی ہے کہ جیسے آپ علاج کرتا ہے ڈاکٹر تو کڑوا گھونٹ کسی کو پلاتا ہے دوائی کا، تو اس کو جس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے تو جس درجے کا مشرک ہوگا، جس درجے کا شرک کی بیماری اس کے اندر ہوگی، اسے توحید کے نام سے اتنی ہی چڑ ہوگی اور اتنا ہی درد ہوگا. فوراً وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چیلنج کرتے ہیں، توحید کا نام قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے توحید بیان کرتے ہیں، یہ ہر وقت توحید کا رٹا لگاتے ہیں، توحید کا لفظ بیان کر کے دکھاؤ. تو ہم کہتے ہیں توحید تو مصدر ہے، مصدر معنی ماں جس سے نکالا گیا ہے. توحید تو دور کے بعد ہم اس کا بیٹا بھی ثابت کرتے ہیں، وہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو بھیجا کہ جاؤ اور یمن کی طرف جاؤ اور یمن کی طرف جا کے وہاں لوگوں کو دعوت دو، تو فرمایا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ کہ تو ایک ایسی قوم پہ آئے گا جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلائے گا وہ ہے توحید. إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مانو. تو یہ ثابت ہو گیا کہ توحید کا لفظ، توحید کا فعل وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے. اب توحید کا معنی کیا ہے؟ هو جعل الشيء واحدا. توحید وحد یوحد توحیدا، هو جعل الشيء واحدا، کسی چیز کو ایک بنا دینا توحید کہلاتا ہے، کسی چیز کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. رب تعالی کو ہی صرف ایک الہ ماننا، ایک رب ماننا توحید کہلاتا ہے. پھر توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 بڑی قسمیں ہیں، اور یہ 3 بڑی قسمیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس پہ بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نئی بدعت نکالی اور انہوں نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ، ابن عبد البر کی کتاب میں، اسی طریقے سے ابن مندہ، ابن بطہ رحمہم اللہ جمیعا، ان سب کی کتابوں میں توحید کی 3 قسمیں ملتی ہیں جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بہت پہلے کے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف نے ہی توحید کی یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور قرآن و حدیث سے بھی تینوں ہی قسمیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے توحید کی 3 قسمیں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. توحید کی 3 بڑی قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے افراد اللہ تعالی بما هو یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے
اس میں رب تعالیٰ کو ایک ماننا، چاہے وہ ربوبیت میں ہو یعنی اسی کو رب ماننا، اسی کو خالق ماننا، الوہیت میں ہو صرف اسی کے لیے عبادت کرنا، یا اسماء و صفات جو بھی اس کے نام یا صفات رب تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان میں رد و بدل نہ کرنا بلکہ ان کو اسی طریقے سے ماننا جیسے کتاب و سنت میں ثابت ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات تینوں کے لیے یہ آیت کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی ہے رب جو آسمان اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ تو یہ تینوں توحید کی قسمیں ایک آیت میں بند کر دی گئی۔ سورہ فاتحہ میں تینوں قسمیں بیان ہوئی، پورے قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو تینوں قسمیں ہی بیان ہوتی ہیں۔ اب ربوبیت سے کیا مراد ہے، الوہیت سے کیا مراد ہے، اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ہم جو ہے الحمدللہ توحید کیا ہے اس کا ثبوت بھی ہم نے پیش کر دیا اور اس کے بعد اس کی دلائل بھی کتاب و سنت سے پیش کر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ توحید کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں، وہی دنیا کا نظام چلاتا ہے، اس کے سوا کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں۔ اور اگر یہی باتیں ابو جہل کے سامنے کی جائیں تو ابو جہل کیا کہتا تھا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے پوچھو، ابو جہل اور اس کے دوستوں سے پوچھو کہ مالک کون ہے، خالق کون ہے اور رازق کون ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو مشرکین عرب، مشرکین مکہ یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر ہم کہیں اللہ ہمارا خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہمارا مالک، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارا رازق، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اور ہم جو ہے یہ کہیں اور ابو جہل بھی یہ کہیں اور ہم کہیں ہم موحد ہیں اور اس کا کہیں وہ مشرک ہے، وجہ کیا؟ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ وہ بھی یہ باتیں مانتا تھا، ہم بھی یہ باتیں مانتے ہیں، تو وہ مشرک اور ہم مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خالق، مالک، رازق یعنی یہ تمام صفات جو ہیں، جو ایک ہے اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں؟ نام اور رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ رب تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، رب تعالیٰ مسکراتے ہیں، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ سنتے ہیں، رب تعالیٰ دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ساری کون سی صفات؟ یہ صفات ہیں، رب تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ، الرحمن، یہ سارے رب تعالیٰ کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے رب تعالیٰ کے نام کے بعد توحید الوہیت۔ توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں کہ عبادات جتنی کرنی ہے وہ صرف اور صرف رب کے لیے کرنی ہے۔ باقی بچی توحید ربوبیت کہ نظام چلانے والا، پالنے والا، بچے دینے والا، کھانا دینے والا، جتنے بھی نظام دنیا میں کائنات میں ہے وہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو مشرکین عرب جو ہے وہ رب کو تو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہ مشرکین مکہ سے پوچھو تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے خالق و مالک ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہیں، تو ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا، یعنی وہ یہ کنسپٹ رکھتے تھے مشرکین مکہ بھی کہ رب تعالیٰ کے علاوہ دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، بچہ دینے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، زندہ مردہ کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ لیکن ہم اگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی شدید مذمت فرمائی۔ اور اگر آج کا مسلمان اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے بابوں کی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں اور ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بابے جو ہے لیکن ہم اس لیے بابوں کی عبادت کرتے ہیں کہ بابے جو اللہ کے ولی ہیں کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دیں۔ ہم عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہے مدد کرنے والا، ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کر دیں۔ تو یہاں ایک بات نکتے کی ہے کہ مشرکین عرب غوث اعظم کس کو مانتے تھے؟ نہیں سمجھ نہیں ہے، غوث اعظم کس کو مانتے تھے؟ مشرکین عرب
اللہ کو ہم نے کہا کہ وہ کہتے تھے اللہ یہ ہمارا خالق، اللہ ہی جو ہے دینے والا، اللہ سب کچھ مانتے تھے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ سن لو، وہ بھی کہتے تھے دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا وہی ہے، زندہ مردہ کرنے والا وہی ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سے اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا صرف اور صرف رب کی ذات ہے. باقی ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا اس اعتبار سے مالک ہو سکتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل کا جو مسلمان ہے اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں، جو مشرک بنا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم بابا سے اس لیے مانگتے ہیں بابا ہی اولاد دیتا ہے. فلاں مزار پہ چادر چڑھائی تھی تو اولاد مل گئی، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جی اللہ نے ماشاءاللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی. نہیں جی میں نے فلاں مزار پہ چادر چڑھائی تو مجھے جو ہے اولاد مل گئی. کچھ عرصے بعد وہی بچہ مر جاتا ہے، تو او جی آپ کا بچہ جو ہے بہت دکھ ہوا، آپ کا بچہ فوت ہو گیا. او جی بس اللہ کی مرضی. دیا کس نے؟ بابے نے. اور لیا کس نے؟ عجیب بات. یعنی اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دینے والی ذات بابے ہیں اور معاذ اللہ محروم کرنے والی ذات اللہ ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ مشرکین عرب کا جو عقیدہ تھا، اگرچہ وہ مشرک تھے، آج کل کے جو مشرک ہیں ان سے وہ کٹر قسم کے جو ہے موحد تھے. ان کی توحید آج کل کے مشرکوں سے پکی تھی، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوتے، جہاں بھی سوار ہوتے، جب ان کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتے تھے. جیسے ہی وہ کسی کام میں پھنس جاتے تھے، کشتی سمجھتے تھے اب پار نہیں چڑھنے والی، اب جو ڈوبنے والی ہے، تو فوراً کہتے تھے اب صرف رب کو یاد کرو، وہی بچا سکتا ہے، اب بت کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ بڑی سے بڑی مصیبت پہ آتا ہے تو مزار پہ جا کے رونا شروع کر دیتا ہے، وہیں جا کے پڑاؤ ڈال دیتا ہے، کتنے دن وہاں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور کہتا ہے جو بابا جب تک دے گا نہیں ہم اٹھیں گے نہیں. تو کتنا فرق ہے. مسلمان آج کل کے نام نہاد جو مسلمان، جو الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کے برابر کسی کو مانتے ہی نہیں، اور وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں رب تعالیٰ کے برابر کسی کا ماننے کی بنسبت. لیکن جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی یہ حالت ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو بندے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک چادر ہی تو چڑھاتے ہیں، چادر چڑھانے کی وجہ سے کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو بندے ایک جگہ سے گزرے، ایک آگے سے گزرتا ہے، کہنے والے اسے کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ہمارا مخصوص قسم کا دیوتا ہے، مخصوص قسم کا دیوتا ہے، اس کے لیے کچھ پیش کرو گے تو یہاں سے آگے گزر سکو گے ورنہ مارے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا پیش کروں؟ کہتے ہیں اگرچہ مکھی ہی پیش کر دو لیکن کچھ پیش کرو. چنانچہ وہ مکھی پکڑ کے ان کو پیش کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ پیش کر کے ہی جاؤ گے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہمارے دیوتا کو، ہمارے بت کو کچھ پیش کر کے جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ ایک مکھی پکڑ کے پیش کر دیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے. دوسرا وہیں سے گزرتا ہے تو رب تعالیٰ یعنی اس کو بھی کہا جاتا ہے کچھ پیش کر، اللہ کے علاوہ اس بت کے نام کے لیے کچھ پیش کرنا ہوگا ورنہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک مکھی پیش کر دے. وہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ میں کسی کو کچھ پیش نہیں کر سکتا، چاہے مکھی ہی کیوں نہ ہو. وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی اور کی قبر پہ چادریں چڑھانا اس لیے کہ ان کے لیے عبادت کرنا، یہ جو ہے سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے. اور پھر ہم جو ہے اس طریقے سے اگر ایک بندہ مٹی کا بت بنا کے اس کو سجدہ کرے اور ایک بندہ کسی ولی کو نیچے لٹا کے اس کو سجدہ کرے، کچھ فرق ہے؟ یہ تو پھر مٹی کا بت چلو یہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو قبر کے اندر ہے، پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی ہیں کہ نہیں، اس کا گوشت بھی ہے کہ نہیں، اس کا کفن بھی ابھی ہے کہ نہیں، سب کچھ گل سڑ چکا ہے، لیکن اوپر سے آپ جا کے سجدے کرنا شروع کر دیں. اور سب سے بڑی دلیل دے کے اینڈ میں کتاب کو یعنی اس مسئلے کو ختم کرتا ہوں. سامنے آپ کے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عبادت گاہ، سمجھ آ رہی ہے؟ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. دنیا میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے پیر فقیر، ان کی قبریں کتنی بڑی بڑی اونچی اونچی، ان پہ جو ہے چادریں چڑھائی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ کبھی میڈیا میں آیا ہو، کسی کو سجدہ کرنے دیا گیا ہو؟ نہیں.
جب یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑے ولی کی قبر پہ سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، ہوا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگ مقرر کر دیے جو توحید میں اتنے سخت ہیں کہ ذرا سا نیچے جھکو گے پیچھے سے فوراً پٹائی ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام نافذ فرما دے جو بالکل توحید پہ مبنی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔